کہ یہ کافر ہے، جس کے یہاں کفر کے علامات اور کیفیتیں نظر آتی ہیں اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ کافر ہے، تو شریعت کی بنا پر دیا جاتا ہے نا فتویٰ۔ تو سب سے پہلا بانی شریعت کون ہے؟ حضرت نوح سے پہلے شریعت نہیں تھی، شریعت کا آغاز ہوا حضرت نوح سے۔ پہلا بانی شریعت کون ہے؟ حضرت نوح۔ حضرت نوح کی زندگی 2500 برس۔ جناب نوح کی شریعت کا خود ان کا پہلا فتویٰ کیا ہے اور کس کے خلاف ہے؟ چلیے قرآن پڑھتا ہوں، پھر وہ 11واں سورہ 44ویں آیت۔ نادا نوح ابنہ، جناب نوح نے اپنے بیٹے کو زور سے پکارا۔ نادا کا مطلب ندا سے ہے اور ندا کے بعد زور سے پکارنا۔ نادا نوح ابنہ، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ کیا پکار کے کہا؟ قالا یا بنیر کا معنی بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مال کافرین، کشتی کو چھوڑ کے کافر نہ بن۔ ہائے 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 ہائے، اللہ جانے کہاں ہوں گے۔ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، یہ مذاق نہیں ہے، قرآن ہے۔ پہلا فتویٰ کیا ہے حضور؟ پہلے بانی شریعت کا سب سے پہلا فتویٰ کیا ہے؟ ارکب مانا۔ ارکب کا مطلب رکوب، سوار ہو جا ہمارے ساتھ، مانا ہے ہمارے ساتھ سوار ہو کشتی میں، وگرنہ کیا ہوگا؟ لا تکن من الکافرین، کافر نہ بن۔ اس کا مطلب یہ کہ جو کشتی کو چھوڑے وہ کافر ہو جائے۔ اچھا یہ امتی نہیں ہے، یہ بیٹا ہے، رسول کا بیٹا، نبی کا بیٹا۔ اور بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بغل میں سونے والا، سینے پر کھیلنے والا، نبی کے ہاتھوں سے لقمہ کھانے والا، نبی کا اپنا بیٹا ہے، رسول کا اپنا بیٹا ہے۔ مگر کتنا گمبھیر حکم ہے کہ اگر نبوت کا بیٹا بھی نبی کی کشتی کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ شاید میں پورے طور پر آپ تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ اگر نبی زادہ بھی، رسول کا بیٹا بھی رسول کی کشتی کو چھوڑ دے تو کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ امتیوں کی بات نہیں ہے، کلمہ گویوں کی بات نہیں ہے، پہلو نشینوں کی بات نہیں ہے، صحبت والوں کی بات نہیں ہے۔ صحابی اور ہوتا ہے، اولاد اور ہوتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ اگر نبی کی اولاد بھی نبی کے سفینے کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جناب نوح کا بیٹا باپ کو مانتا تھا، نبی مانتا تھا، رسول مانتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، انکار کیسے کیا؟ خالی باپ کی کشتی سے انکار کیا، سفینے سے انکار کیا تو اللہ نے کہا کافر ہو گیا۔ تو کیا کشتی نوح پر ختم ہو گئی؟ توجہ دارو، شریعت چلی نوح سے، اینڈ ہوئی محمد پر۔ غور کریے گا، نوح نے بھی سفینہ بنایا، محمد نے بھی سفینہ بنایا، دونوں سفینوں میں فرق ہے۔ نوح نے مٹے لکڑی کے تختوں کا سفینہ بنایا، محمد نے نور کے ٹکڑوں کا بنایا۔ نوح کے سفینے کا نام ہے کشتی نوح، محمد کے سفینے کا نام ہے اہل بیت۔ توجہ ذرا، تو جب نوح کا بیٹا اپنے باپ کے لکڑی کے سفینے کو چھوڑ کر مسلمان نہیں رہتا تو تم محمد کے سفینے کو چھوڑ دو، اہل بیت کو چھوڑ کر۔ ٹھیک ہے، اب منزل ہے، من تخلف عنہا غرق وہوا، جو چھوڑے گا اس سفینے کو وہ غرق ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ دیکھیں رشتہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ آج بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ نوح کا بیٹا۔ دیکھیں 6000 6500 برس ہو گئے اس واقعے کو، 6500 سال پرانا واقعہ۔ قرآن نے 1500 سال پہلے قرآن نے اس کو ریپیٹ کیا۔ کیوں کیا ریپیٹ؟ اگر اس میں کوئی سبق نہیں، کوئی درس نہیں، کوئی میسج نہیں، کوئی پیغام نہیں ہمارے لیے۔ بتائیے صاحب، کمال ہے، امپورٹنسی دیکھے، اہمیت دیکھے۔ حضرت نوح کے بیٹے کا ذکر کیا، کب کا جہنم جا چکا، مگر آج بھی بیٹا ہے،
کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بیٹے اور باپ کا رشتہ ختم نہیں ہوا، اس رشتے کو جہنم بھی نہیں ختم کر سکا۔ نوح آج بھی باپ ہے اور بیٹا آج بھی بیٹا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، مگر ہے کہاں؟ ہوگا جہنم میں۔ کس بنیاد پر؟ مولا فرمائے انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اگر باپ کے اگینسٹ عمل چلا جائے تو باپ کا بیٹا بھی جنت میں نہیں جاتا، غور کریے گا، اور کوئی فاصلہ نہیں ہے، بلا فصل بیٹا ہے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو کسی کا بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، بیٹا ہونا کافی نہیں ہے، کردار کو اپنانا، کریکٹر کو اپنانا، عمل کو اپنانا، یہ کون سی بڑی بات ہے صاحب؟ آپ تھوڑا سا خاموش ہو گئے، نوح کا بیٹا اپنا بیٹا ہے مگر باپ کے خلاف عمل ہے، اس لیے جہنم میں گیا اور چلا گیا۔ آج تک سب برا کہہ رہے ہیں، کوئی اچھا کہتا ہے؟ اس کے علاوہ چھوڑیے، چلیے ایک جگہ اور لے کے چلتا ہوں آپ کو، بہت فیمس سورہ ہے، آپ نے بار بار پڑھا ہے، سورۃ اللہب، یہ 30ویں پارے کا سورہ ہے، بہت مشہور سورہ ہے۔ کیا ہے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب، اللہ نے کہا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ بد دعائیں دے رہا۔ اب تک مردوں کے لہجے میں بولا تھا اور اب عورتیں تو دیتی ہیں، وہ اللہ کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تبت یدا ابی لہب، آپ جانتے ہیں یہ ابو لہب کون ہے؟ یہ رسول اللہ کا چچا سگا چچا، ریل انکل، یہ پیوندی رشتہ دار نہیں ہے۔ اب میرا تو کیا کروں بھائی، ذمہ داری ہے، جب قرآن تک آپ کو لے آیا تو ایک حقیقت سے اگر روح شناس نہ کراؤں تو یہ خیانت ہوگی۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، اور میرا چیلنج ہے پرماننٹ، اسے آپ قبول کیجئے۔ چیلنج کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ پورے قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 6666 آیتیں ہیں نا، 514 رکوع ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ 3,65,000 حروف ہیں، 720 منزلیں، یہ ہے قرآن۔ 6666 آیتوں میں ہر آیت کو دیکھ لیں آپ، پورا نظر کا ایکس رے کر لیں، پورا الٹرا ساؤنڈ اگر آپ کر سکتے ہیں، مجھے پورا قرآن دیکھ کے بتائیں رسول کے زمانے کے کسی کافر کا نام لے کر اللہ نے لعنت کی ہو۔ تھوڑی سی خاموشی ہے، پورے قرآن میں رسول کے دور کا نام کافر کا، پیغمبر کے دور کے کافر کا نام، ابو جہل کا نام ہے قرآن میں؟ نہیں ہے۔ مرہب کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ انتر کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ آس کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ وائل کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ شیبہ کا نام ہے؟ وہ نہیں ہے۔ خالد کا نام ہے؟ کا نہیں ہے۔ ابو سفیان کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ معاویہ کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ یزید کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ آپ ایک نام دکھا دیں مجھے قرآن میں، نہیں ہے۔ کسی کا نام لے کے لعنت نہیں کی، مگر جو سگا چچا تھا اس کا نام لے کے لعنت کی۔ تبت یدا ابی لہب، کیا ہوا یہ؟ میں پوچھا جا رہا ہوں، اصل میں رشتے ہیں دو، سمجھ گئے؟ رشتے دو کیٹیگریز ہیں ریلیشن کی، کیا؟ ایک سببی، ایک حسبی۔ سببی رشتے اللہ بناتا ہے، اور سبب نسبی رشتے، نسب والا رشتہ اللہ بناتا ہے، اور سببی ہم بناتے ہیں۔ مثلا باپ اور بیٹا بنانا ہمارا کام نہیں، چچا اور بھتیجا بنانا ہمارا کام نہیں، ماموں اور بھانجا بنانا ہمارا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن بیوی بنانا، شوہر بنانا، سالہ بنانا، سسرا بنانا، یہ تو ہمارے کام ہے نا۔ تو وہ والے رشتے جو ہیں وہ نسبی کہلاتے ہیں قرآن کی زبان میں، اور یہ رشتے سببی کہلاتے ہیں۔ جو رشتے اللہ بناتا ہے وہ قیامت تک ٹوٹتے ہی نہیں، اور ہم جو رشتہ بناتے ہیں وہ اتنا کمزور ہوتا ہے
کہ ان کہتوں سے جڑتا ہے تلقتوں سے. ہم نے کہا طلاق کس کو دی آپ نے؟ کسے دی طلاق صاحب؟ بیوی کو. تو طلاق تو اکیلے کو دی تھی، مگر پورا کا پورا ٹابر، پورا کا پورا اس طرف کا جتنا بھی تھا سماج، وہ سب لا تعلق ہو گیا. طلاق دی تھی بیوی کو. اب بیوی کا بھائی سالہ نہیں رہا، اب بیوی کا باپ سسرا نہیں رہا، تو طلاق تو آپ نے کو دی تھی. نہیں، ہم مستی پہ نہیں آئے. ذرا آئیے، طلاق تو تنہا عورت کو دی ہے، مگر سارے رشتے ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گئے. چونکہ ہمارا رشتہ تھا جوڑا ہوا تو اس میں کوئی مضبوطی نہیں، لیکن اللہ کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آدم کا بیٹا آج تک آدم کا بیٹا ہے. کب سے چلا گیا جہنم میں؟ اب مجھے یاد آ گیا کہ ایک تبلیغی رخ آپ کے سامنے رکھ دوں. بھائی ذرا برا نہ مانیے گا اور اس بات کو ذرا سمجھیے گا. معاشرہ کیوں خراب ہوتا ہے، سوسائٹی کیوں خراب ہوتی ہے، یہ سماج کیوں خراب ہوتا ہے، اور اولاد کیوں بگڑتی ہے. کبھی باپ کے سامنے آتی ہے، کبھی بزرگوں کے سامنے آتی ہے، کبھی نافرمانی کرتی ہے، کبھی بغاوت کرتی ہے، کبھی سرکشی کرتی ہے. کیوں؟ وائی؟ سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو قرآن سے سمجھاؤں. آج کے ماں باپ اپنے بچوں کی غلطیوں کی لیپا پوتی کرتے ہیں. سن لیا؟ نوجوان ہینڈسم، بڑھیا صحت مند اچھا خاصا لڑکا، 6 فٹ کا جوان، گبرو، دیکھنے کے لائق، پتہ چلا بجنور سے آیا شام کو اور نشے میں دھوت. ماں نے کہا بیٹے کہاں تھا؟ ارے نظر نہیں آ رہا. کہاں تھا؟ نظر نہیں آ رہا ہے. ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا ہے. میرے لال کہاں تھا؟ میں تیرا انتظار کر رہی تھی، روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے، تیرے لیے بہت اچھی سبزی بنائی ہے. اسے گلے سے لگا کے بو آ رہی ہے منہ سے، اور بہترین کھانا کھلایا، اسے ڈانٹا نہیں. باپ آئے، انہوں نے کہا بیٹے بڑا انتظار کیا تمہارا ہم نے، ہم بھی بھوکے بیٹھے تمہارے انتظار میں. ہاں بیٹھو. دسترخوان پہ ساتھ بٹھا کے کھانا کھایا. پڑوس والے نے کہا بھائی صاحب، بھابھی جان. کہا بھیا؟ کہا آپ کے بیٹا بگڑ گیا ہے. کہا کیسے؟ کہا کیسے؟ تو آپ کو نہیں بدبو نہیں ہے اس کے منہ سے؟ اس کی چال ڈھال سے آپ کو اندازہ نہیں ہوا؟ آپ نے اندازہ نہ لگیا اول فول بک رہا ہے. تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں ماں باپ مل کے؟ ارے بھیا جانے بھی دے، اس کی سنگت خراب ہو گئی ہے، سوسائٹی خراب ہو گئی ہے، یہ محلے کے شہر کے چھچورے بچوں کے ساتھ اپنی سنگت بنا چکا ہے. اس کی کوئی خطا نہیں، سنگت کی خطا ہے. یہ لیپا پوتی کس کی خطا ہے؟ سوسائٹی کی خطا، سنگت کی خطا. یہ غلط لڑکوں کے چکر میں ہمارا بچہ تھا بہت اچھا ہے. خاک اچھا ہے؟ کہاں اچھا ہے؟ تو جو چاہ رہا ہوں، کس پہ بلیم دیا، الزام کس پہ لگایا؟ کہ لڑکے غلط ہیں، ان کے ساتھ اس کی کوئی غلطی نہیں. یہ غلط ہے نا؟ بڑا فرمائیں. میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیر میں، آپ کے خمیر میں، آپ کے دل میں اترنا چاہتا ہوں. میری گزارش کو سمجھیے گا، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. چلیے صاحب، آپ کا بیٹا بہت بھلا، بہت سیدھا، بہت ویری نائس، بہت اچھا تھا، بہت عمدہ تھا. غلط سوسائٹی نے اس کو خراب کر دیا. ٹھیک، چلیے پیچھے چلیے، ورق اتارتے جائیے. پہلے دن آ جائیے جب پوری دنیا کی آبادی 4 افراد ہیں، 4 کل، پوری دنیا میں 4 انسان. اب تو اربوں خربوں ہیں، 7.5 ارب ہے اس وقت. میرے ساتھ چلیے نا، ایک پوائنٹ پہ آ جائیے. کتنے تھے کل؟ یہ انسانیت کا سماج کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ 4. تو جو چاہ رہا آپ حیرت میں ہیں. حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت حابیل، اور چوتھا قابیل ملعون لعنتی. اس چھوٹے سے سماج میں جو 4 لوگوں کا تھا، اس میں 3 معصوم، آدم معصوم، حوا معصومہ، جناب حابیل معصوم. ٹھیک ہے نا؟ تھے معصوم. سوسائٹی کس کی ملی اس کو؟ معصوموں کی. پھر یہ کیسے بگڑا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ بات پتہ کی پتا کرو، آپ کے بیٹے کو تو سوسائٹی کے
آوارہ لڑکوں نے بگاڑ دیا، یہ جناب آدم کا بیٹا کیسے بگڑا؟ اس کی تو پوری سوسائٹی صالح ہے، سب معصوم ہیں بھائی، نمازی، پرہیزگار، اللہ والے، مصطفیٰ، بے داغ، بے عیب، مطہر، مقدس، معظم۔ میں پوچھا جا رہا ہوں، جا کوئی خامی، کوئی کمی ہے ہی نہیں، بہترین کردار کے ہیں۔ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ حضرت حوا، آدم، حضرت حابیل، تینوں معصوم، یہ اکیلا ہے غیر معصوم، تو اس کو سوسائٹی اچھی ملی، اس کو تو بگڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے تلاش کر کے بتاؤ قرآن میں یہ کیسے بگڑا؟ آپ کے بچے پہ تو غلط سنگت کا اثر ہوا، اس پر کس کی سنگت کا ہوا؟ اگر جاگ گئے ہو تو اجازت دے آگے بڑھوں۔ یہ معذرت اور یہ عذر اور یہ اپولوجی، یہ معذرت تو ختم ہو گئی کہ سوسائٹی بگاڑتی ہے، سوسائٹی تو بہت اچھی ملی آدم کے بیٹے کو۔ بگڑتا کہاں ہے؟ اپنی خامیوں کو دوسرے کے سر نہ مڑھا جائے۔ سنیے، اب بتانا چاہ رہا ہوں، چونکہ ساری مردوں کی مجلس ہے، عورتوں کی الگ ہو رہی ہے، اس لیے حوصلہ بڑھا ہے اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا آپ کے ہمارے سب کے باپ سے آدم سے؟ کیا کہا تھا؟ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا آدم سے اور ان کی بیوی سے کہ جاؤ دونوں جنت میں رہو۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، جو دل تمہارا چاہے جنت میں کھاؤ پیو، جاؤ جنت میں رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا۔ روکا تھا نا، ٹھیک ہے، روکا تھا حضرت آدم کو، حضرت حوا کو کیا کہا؟ لا تقربا، لا تقربا۔ اب قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، کھا لیا، جس درخت سے روکا تھا کھا لیا۔ عام مسلمانوں نے کہا آدم نے گناہ کیا، بالکل نہیں، معصوم کبھی گناہ کرتا ہی نہیں۔ جس کو معصوم مان لیا جائے اس کو گناہگار ماننا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت آدم تو معصوم ہے، حضرت حوا معصومہ ہے، تھوڑا سا اندر سے نکلیں گے، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ حضرت آدم نے گناہ کیا ہی نہیں، کہا پھر اللہ نے تو کہا لا تقربا، تو پھر چیلنج کر رہا ہوں مولانا، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا لا تاکولا، کھانا نہیں، کھانا نہیں، اللہ نے کہا تھا قریب نہ جانا۔ ابھی چیلم کے بعد نظر ہوگی نا مولا کے نام کی، سب لوگ کھائیں گے نا۔ اب مجھے نہیں پتا دیکھیں کہاں بن رہی ہیں، کہیں بن رہی ہوں گی، باورچی بنا رہا ہوگا، کھانا بن رہا ہوگا نا، ظاہر ہے سب کو کھانا ہے، نظر ہے، تبرک ہے، بن رہا ہے کھانا۔ دیکھ جو بھٹی پہ چڑھی ہوئی ہے، شعلے نکل رہے ہیں آگ کے، اور کھانا بن رہا ہے، دیگ میں بریانی بن رہی ہے، قورمہ بن رہا ہے۔ 2 برس کا بچہ اگر اس کے پاس پہنچ جائے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اے ہٹو وہاں سے، ہٹو ہٹو، قریب نہ جانا دیکھ کے۔ تو اسے دیکھ کے قریب جانے سے تو آپ نے روکا، لیکن بھائی وقار نے دیکھ پکتے ہی اور پلیٹ میں ڈال کے قورمہ اور نان کی روٹی رکھ کے پلیٹ میں، لو بیٹے کھاؤ۔ قریب جانے کے لیے روکا تھا، کھانے کے لیے نہیں۔ کیوں روکا تھا؟ قریب جانے کے لیے کیوں روکا تھا؟ اس لیے روکا تھا میرے عزیزوں کہ یہ بچہ ہے، کہیں سے نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں اس کے آگ کے قریب نہ چلا جائے، کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ اس لائق ابھی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے، اس کے خطرے کو سمجھ سکے، بچہ ہے نا۔ تو روکا، قریب جانے سے روکا، کھانے سے نہیں، کھانا تو آپ نے لاگے کھلایا۔ تو جو حضرت آدم کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ قریب نہ جانا، تو قریب جانے کو روکا تھا، کھانے کو نہیں روکا تھا، چونکہ عصمت کا بچپنا تھا، ابتدا تھی، ابھی عصمت میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ساری مصلحت کو سمجھتا۔ اللہ نے کہا آدم تجھے اس کا نتیجہ نہیں معلوم، ہم نے روکا۔ اس عمل کو علماء نے کہا ترک اولا۔ کیا کہا؟ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کیا گزرا ہے؟ عید غدیر، تو جو چاہ رہا تو وہی لا رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ نے؟ علماء نے کیا کہا؟ حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا، یہ کیا ترک اولا۔ ترک اولا 2 لفظ سے مل کے بنایا نا۔ ترک کا مطلب ہے ڈراپ کرنا، نیگلیکٹ، نظر انداز، چھوڑ دینا۔ ترک کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ تارک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والے کو کہتے ہیں نماز ترک کرنے والا۔ تو ترک کس کو کہتے ہیں؟
छोड़ने को, हिंदी वाला तर्क नहीं, अरबी वाला तर्क। तर्क कहते हैं छोड़ने को, तर्क औला, औला को छोड़ना। तो हजरत आदम ने क्या किया? औला को छोड़ा। औला का मतलब क्या है? बेस्ट, बेस्ट को छोड़ा, उससे कमतर को अपना लिया। बेहतर को छोड़ा, कमतर को अपना लिया। अब भी समझ में नहीं आएगा, मैं मौलवी हूँ आपकी नज़र में, जैसा कैसा भी हूँ, हो ना, तो मुझसे आपको रिस्पेक्ट भी बहुत है, एक्सपेक्ट भी बहुत होगी, मुझसे तवक्को भी होगी ना। नहीं, मुझसे यही तवक्को होगी ना कि भाई हमारा जाकिर है, मिंबर पे मौला का जिक्र करता है, कौम की नुमाइंदगी करता है, तो इसको कैसा होना चाहिए? औरों से अलग होना चाहिए ना। कभी झूठ ना बोलता हो, कभी दूसरों की जेब ना काटता हो, है, रुकू में शरिया धोखेबाजी से न लेता हो, किसी को धोखा न देता हो, गलत बातें ना करता हो, नमाज ना छोड़ता हो, फरमाइए किसी पे ज़्यादती ना करता। यानी एक मिसाली इंसान की सूरत में आप अपने मौलवी को देखना चाहते हैं ना, अपने जाकिर को देखना चाहते हैं ना, ठीक है। अभी मजलिस के बाद क्या हुआ, मैं जैसे सड़क पे निकला, थोड़ी दूर चला तो वहाँ एक साहब खड़े थे, दाढ़ी बड़ी, हाथ में तस्बीह, माथे पे घट्टे का निशान, और वो रेड़ी लगाए हुए थे चाट पकौड़ी की, और पत्तों पे चाट बना रहे थे, पत्तों पे, बावजू अल्लाह का जिक्र भी कर रहे थे, नमाज पढ़ के आए। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा चाचा, जी हाँ मौलवी साहब, कहा मुझे भी एक पत्ता बना दीजिए। उन्होंने मुझे पत्ता बना के दिया, और ज़रा अच्छा ही बना के दिया मौलवी समझ के। मैंने वहीं खड़े होकर खाना शुरू कर दिया। आप में से बहुत सारे खा रहे थे। जब मैंने खाना शुरू किया तो क्या रिएक्शन होगा आपका? नाक मुंह बनाएंगे, ये कोई शायद शान है, अभी मिंबर पे बैठे थे, अभी सड़क पे खड़े हुए, ये पकौड़ी खा रहे, चाट खा रहे, ये इन्हें ज़हन नहीं देता। हराम नहीं है, मगर मेरे इस मर्तबे के मुनाफी है। और जो चाह रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता कि शिया कौम का एक जाकिर पत्ता चाटे, हराम नहीं है, ना नजीस है, ना गलत है, नमाजी ने बनाया है, आप खा रहे थे, मगर मेरे लिए बिल्कुल गलत था। मेरे लिए आप कहेंगे मौलाना आप जहाँ पर आए थे वहाँ तशरीफ रखते, हम प्लेट में खुद आपको ला के देते, ये आपने क्या किया है? तो ये आदम का मामला था कि आप बैठते, जो आपको चाहिए होता वो आप तक पहुँच जाता, वहाँ तक क्यों पहुँचा? अब सुनिए, सारे मासूम, आदम, हव्वा, हाबील, पूरी सोसाइटी मासूम, एक है गैर मासूम। क्यों बिगड़ा? क्यों जहन्नमी हुआ? क्यों कातिल बना? बोला फरमाइए, सोसाइटी का तो कोई रिएक्शन है ही नहीं, सोसाइटी का तो कोई दखल ही नहीं, ये गलत कैसे बना? तो क्या छोड़ा हजरत आदम ने? तर्के वाला। ये आदम मौलवी साहब नहीं है, ये कोई जाकिर नहीं है, हाफिज जी नहीं है, ये कोई कारी नहीं है, ये किसी मस्जिद का चंदा काटने के लिए रसीदें नहीं फिर रहे लिए हुए, ये है सफवतुल्लाह, ये है अबुल बशर, ये है मस्जूद मलायक। तवज्जो चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, हजरत आदम सबका बाप है। मगर मुझे बताए जन्नत में कितनी देर रहे? अल्लाह ने कहा था रहो जन्नत में, और जो दिल चाहे खाओ पियो, पूरे अपने इख्तियार के साथ, कुछ नहीं, मगर दरख्त के पास न जाना। नहीं गए पास, शैतान ने ला के दे दिया। शैतान ने ला के क्या दिया? प्लेट में सजा के ये फल लाया, और लाने के बाद इसे सोचा आदम तो आएंगे नहीं मेरे चक्कर में, आदम तो, अब देखिए लुत्फ आएगा तबीयत को, आदम तो मेरे चक्कर में आएंगे नहीं। आदम आया, है शैतान आया हजरत हव्वा के पास, अम्मा हव्वा के पास, और बैठा, बड़ा तेज है भाई, और बैठने के बाद कहा हव्वा, हजरत आदम बहुत प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, कोई तकलीफ नहीं होने देते, ज़रा सा मलाल तुम्हें हो बर्दाश्त नहीं करते, ऐसा शौहर कहाँ मिलेगा? मगर हव्वा कितने दिन जिंदा रहेंगे तुम्हारे शौहर आदम? एक दिन मरना तो है। बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सहदूर का बिगड़ना बर्दाश्त नहीं करती। अपने शौहर पे औलाद को कुर्बान कर देती है बीवी। जैसे हव्वा से कहा कि आदम भी एक दिन मरेंगे और तुम तन्हा रह जाओगी। तो जनाब हव्वा ने पूछा फिर इसका इलाज क्या है कि मेरा शौहर ना मरे? कहा एक फल ला के देता हूँ, वो खिला दो, कभी मरेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं। वो कहा जल्दी लेके आ। ये वही फल लेके आया जिसके पास जाने को मना किया था। हजरत आदम ने कहा मरदूद ये क्या किया तूने? मेरे अल्लाह ने कहा था, मना किया था करीब ना जाना। कहा आप भी कमाल नबी हो के इतनी छोटी सी बात नहीं समझते। अल्लाह ने कहा था करीब ना जाना, खाने के लिए कम कहा था कि मत खाना। जन्नत की हो तो हर चीज खाने के लिए है,
جناب آدم کی سمجھ میں آ کہ بھائی ہاں تو سب کچھ پاک و پاکیزہ، حضرت آدم نے کھا لیا۔ یہ ہوا ترک اولا، مگر اس کے پیچھے پردہ آپ نے ایک پیغام نہیں دیکھا۔ حضرت حوا نے کیا کہا؟ کھاؤ آدم۔ حضرت آدم نہیں کھا رہے تھے کہ آپ کو میری بیوگی پسند ہے، میرے سر پہ سفید دوپٹہ آنا پسند ہے، آپ کو میری زندگی کو اجاڑنا پسند ہے، آپ مر جائیں گے میں بیوہ ہو جاؤں گی، آپ کا بچنا بہت ضروری ہے، کہ بچوں گا کیسے؟ کہ یہ پھل کھائیے۔ حضرت آدم نے پھل کھایا، اللہ کی طرف سے فوراً حکم آیا نکلو جنت سے، جاؤ، جنت چھڑوا دی نا۔ اب ہر عورت میں حوا کی فطرت ہے۔ رسول نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے، تو ہر عورت حوا کی وارث ہے۔ جب وہ دلہن بن کے آتی ہے پہلے ہی دن تو اپنے شوہر سے کیا کہتی ہے؟ اجی سننا ہے اس پورے خاندان کے ساتھ تو نہیں نبھے گی، الگ ہو جائیے۔ یہ الگ نہیں کراتی ہے، یہ ماں سے جدا کراتی ہے تاکہ ماں کے پیر والی جنت جو ہے وہ نکل جائے۔ فرمائیے تو کبھی بیوی کے چکر میں کبھی نہ آنا۔ دیکھیں بہت بڑی بات تھی۔ اب ٹھیک ہے صاحب، کیا ڈراپ کیا؟ ترک اولا، اولا چھوڑا۔ کیسا معصوم، مطہر، مقدس، معظم، عظیم، رفیع، درجوں والا، فضیلت والا، مصطفیٰ، بے عیب، بے داغ، سب سلیکٹڈ بائی گاڈ، لیکن کیا کام کیا؟ ان کا ترک اولا کیا۔ ترک اولا کیا نا، قرآن پہ سر رکھ کے بتایا مجھے مسلمان کتنی دیر جنت میں رہے ترک اولا کرنے کے بعد؟ اولا چھوڑنے کے بعد آدم کتنی دیر جنت میں رہے؟ کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، فوراً آ گئے۔ تو جو اللہ کا بنایا وہ خلیفہ تھا، اگر وہ اولا کو چھوڑ دے تو جنت میں نہیں رہ سکتا، اور تم مولا کو چھوڑ دو اب پھر جنت کے خواب دیکھو۔ بڑا فرمائے اب سنیے، سوسائٹی کا تو اچھا اثر ہونا چاہیے تھا۔ بھائی اتنی بات بتانے جا رہا ہوں، شاید میں پہنچ گیا آپ کے قریب۔ آپ نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، سیف کرنے کے لیے سوسائٹی پہ سارا ردہ رکھ دیا، سوسائٹی خراب تھی، ہمارا بچہ تو اچھا تھا۔ آدم کا بچہ کیسے بگڑا؟ آدم کا بیٹا کیسے بگڑا؟ سوسائٹی تو بالکل ٹھیک تھی۔ سنیے، وہی جو اللہ نے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، حرام نہیں تھا کھانا مگر مناسب نہیں تھا، تو غیر مناسب رزق کھایا آدم نے جنت میں۔ آدم کو چھوڑنا پڑی جنت، وہی رزق بنا نطفہ، اسی سے پیدا ہوا قابیل۔ تو جو چاہ رہا تو غیر مناسب اگر غذا آدم نے کھا لی تو وہ اپنی اولاد کو نہیں سنبھال سکا۔ فرمائیے آپ، غلط غذا کا اثر ہے، تو وہ تو خالی ترک اولا والی غذا کھائی تھی۔ جب نبی ہو کے نہ سنبھال سکا تو ہم اولاد کو حرام کھلاتے رہے اور اولاد سمجھ جائے گی؟ دوسروں کا حق کھلاتے رہے، وقف کھلاتے رہے، مال امام لوٹتے رہے، وہ کھلاتے رہے، اوقاف پہ ڈھانکہ ڈالتے رہے اور لوٹتے رہے، تولیت بیچتے رہے اور بچوں کو کھلاتے رہے۔ پوچھنا چاہ رہا ہوں، مال حرام اگر کھلائیں گے تو سوسائٹی کا دوش نہیں ہے، یہ مال حرام کھلانے کا اثر ہے۔ کبھی بھی مال حرام اولاد کو نہ کھلانا۔ 5 منٹ ہے حضور، ختم کر دوں، 12:30 بجے اذان ہوتی ہے نا۔ سلوات پڑھے محمد آلہ۔ بور تو نہیں ہوئے؟ اب سمجھئے، اب ایک بات اور ہے، وہ بات کیا ہے؟ اولاد میں، فیملی میں، خاندان میں، نسل میں باپ کا اثر کم ہوتا ہے، ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ماں کا اثر کس کا اثر ہوتا ہے؟ ماں کا اثر۔ اس کے لیے میں بہت ساری آیتیں لاؤں، بہت سارے واقعات لاؤں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، شارٹ میں بالکل اکٹھا کر کے پوری دنیا کا خلاصہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کا کتنا بڑا اثر ہے دیکھیے، اگر باپ سب سے بڑا نبی بھی ہو اور گھر میں عورت غلط آ جائے، اللہ جانے کہاں، اگر
شریک حیات غلط آ جائے جو ماں بننے والی ہے تو رسالت بھی اولاد کو نہیں سنبھل پاتی. اور اگر باپ وقت کا فرعون بھی ہے اور اس کی عورت اچھی آ جائے خدا جانے کہاں ہوں گے. بڑا تاریخ کا بھیانک ترین پہلو رکھ رہا ہوں. نبی بڑے نبیوں میں سے بھی ہو اور اگر شریک حیات ماں اولاد کی ماں اگر غلط آ جائے تو اولاد کو رسول بھی نہیں سنبھال پاتا. اور باپ فرعون وقت بھی ہو لیکن عورت مومنہ آ جائے تو علی جیسا ولی جھوم کے کہتا ہے سلم سے تو فلاں کے ہے مگر بیٹا میرا ہے. نہیں سمجھے مجلس دل سے نہ سننے کا یہ نتیجہ ہے. دنیا کے ظالم ترین بیٹے کا نام ہے محمد ابن ابی بکر لیکن علی نے کہا ہے اس کا بیٹا ہے سلب سے اس کے مگر بیٹا میرا ہے. تو باپ کی کامیابی نہیں ہے اس میں چونکہ عصمہ بنت امیس ایسی ماں تھی. اب ماں کیا ہوتی ہے میں اگر چاہیں تو آپ کے سامنے قرآن کھول کے رکھتا چلا جاؤں مگر دیر ہو جائے گی. سب سے زیادہ اولاد کے کردار میں ماں کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ ماں کا حصہ ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اب آپ کو جاگنا پڑے گا میرے ساتھ. مجھے یہ بتائیے بس ایک جملہ علی نے اپنا تعارف کرایا اپنا انٹروڈکشن کرایا تیار ہو جائے تو گزارش کروں اور بڑی اہم گزارش ہے بہت اہم پوائنٹ ہے بہت دیر نہیں پڑنا ہے. علی کی زندگی 63 برس 63 برس میں علی نے صرف 9 برس میں 9 برس 86 جنگیں لڑی. کتنی جنگیں لڑی؟ 86 یاد کر لیجئے 86 وار علی نے لڑی اور سب میں فاتح اعظم بنے. ہر جنگ میں علی نے جب رجز پڑھا اپنا تعارف کرایا پڑھیے کہاں بیٹھے ہیں ہر جگہ پہ کہا انا علی ابن ابی طالب. سنو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں علی ہوں میرا نام علی ہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. ابو لہب سے کیا کہہ رہے ہیں میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اور کریے گا سارے کافروں سے کیا کہا میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا ہوں. سارے مشرکوں سے کیا کہا میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا ہوں. ارے اندر سے ذرا نکلیے 85 جنگوں میں جو کافروں سے اور مشرکوں سے علی لڑے ان سب جنگوں میں اپنے کو تعارف کرایا علی کا بیٹا ہوں. اور جب خیبر میں آئے تو خیبر میں کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. خیبر میں ماں کا تذکرہ کیا چونکہ خیبر میں جن سے جنگ ہے وہ مشرک نہیں ہیں وہ کافر نہیں ہیں وہ اہل کتاب ہیں حضرت موسیٰ کی قوم ہے بنی اسرائیل ہیں یہودی ہیں ان کے یہاں بڑی بڑی عورتیں ہیں بڑی بڑی کتابیں ہیں. ماں کا ایک احترام ہے تو ماں کا حوالہ دیا. ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. ان کا اپنا مذہب ہے مذہب والے لوگوں کے سامنے اپنی ماں کا حوالہ دیا. اور جتنے کافر تھے مشرک تھے ان کے سامنے باپ کا حوالہ دیا. کیوں دیا باپ کا حوالہ؟ سارے کافروں کی سارے مشرکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا فخر کیسے بتایا باپ سے جوڑ کے بتایا. اس لیے بتایا کہ اگر میرا باپ کافر ہوتا تو کوئی کافر اعتراض کرتا. ایک کافر کی آواز نہ آئی کہ کس باپ پہ گھمنڈ کر رہے ہو کس بات پہ فخر کر رہے ہو. ارے تعجب آپ خاموش بیٹھے کافروں سے کہہ رہے ہیں علی میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں. ہر کافر کے سامنے ابو طالب کو رکھا تو کیوں کہہ رہے تھے علی فخر. علی کہنے یا چاہ رہے تھے لو اگر میرے باپ جیسا کسی کے باپ ہو. اور کریے تو اگر علی کے باپ میں ذرا سا بھی کوئی الیاذ باللہ استغفر اللہ خامی ہوتی فالٹ ہوتا تو کوئی تو کافر کہتا کس باپ کا تذکرہ کر رہے ہو. تو سارے کافروں مشرکوں کے سامنے باپ کا تذکرہ کر کے بتایا کہ میرا باپ بے عیب ہے. اور کافروں کو بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ میرے باپ میں کوئی خامی نکالے.
اب سوچو جو ابو طالب کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہے، مشرکوں سے بھی بدتر ہے۔ مشرک اور کافر تو کہہ نہ سکے، اور یہاں کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحبا رکھا۔ آپ چلیں مولا سے پوچھتے، مولا جنگ بدر میں باپ کا حوالہ، جنگ احد میں باپ کا حوالہ، جنگ حنین میں باپ کا حوالہ، جنگ نہروان میں باپ کا حوالہ، جنگ جمل میں باپ کا حوالہ، ہر جگہ پر باپ کا حوالہ، ذات السلاسل میں باپ کا حوالہ، بیر العلم میں باپ کا حوالہ، سورہ برات کی تبلیغ میں باپ کا حوالہ، ہر جگہ پر باپ کا حوالہ۔ خیبر میں ماں کا حوالہ کیوں دیا؟ کہ خیبر میں بھی ماں کا حوالہ نہیں دیتا، چونکہ مرحب نے اپنا تعارف اپنی ماں کے حوالے کرایا تھا۔ سنیے، اس نے کہا تھا علمت خیبر و امی مرحب انا الذی سمتنی امی مرحبا، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور یہ نام میری ماں نے رکھا ہے۔ جب اس نے اپنی ماں کا حوالہ دیا تو علی نے اپنی ماں کا حوالہ دیا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تاکہ زمانے کے سامنے آ جائے کہ اگر ماں بد کردار ہو تو گود میں پلنے والا مرحب ہوتا ہے، اور اگر ماں با کردار ہو تو گود میں پلنے والا حیدر ہوتا ہے۔ یہ ہے ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر، بڑا مشکل ہے۔ انا الذی سمتنی، اور ایک بات اور بتا دیا آپ کو، کیوں ماں کا حوالہ دیا؟ شب فتح خیبر، مارننگ میں خیبر فتح ہونے والا۔ آپ خالی چھوٹی کھڑکی میں نہ الجھے، میں باب خیبر کی بات کر رہا ہوں، تو جو چاہ رہا ہوں نوجوانوں ذرا سنو۔ مرحب کی ماں، اس نے کیا کہا؟ اس نے خواب دیکھا، مرحب نے، رات میں، کہ ایک شیر آیا ہے اور اس نے مجھے پھاڑ کھایا ہے۔ لوریاں سنیے آپ نے، اب تو بدل گیا زمانہ ہی، اب تو بچے بھی اگر دنیا میں آ رہے ہیں تو ہاسپٹلوں میں، اور دودھ بھی پی رہے ہیں تو ماں کا نہیں، ڈبے کا، تو ڈبہ تو ہو نہیں ہے۔ ماں کا دودھ کا پلتا ہے زیادہ، بہترین غذا بچے کے لیے ماں کا دودھ، یا ماں سوچتی ہے میں کیوں پلاؤں، میری صحت خراب ہو جائے گی، یا بچے کو ڈبے کا دودھ۔ لیکن پہلے کی مائیں لوریاں دیتی تھی، گہوارہ ہوتا تھا، اب نہیں ہے، جھولا، اس میں بچہ لیٹا رہتا تھا، اور بھیا ساون کا مہینہ تو اس کے لیے خاص تھا، جھولتے تھے نا بچے۔ ساون کا مہینہ جانتے ہیں کیا تھا وہ؟ جی گہوارہ، ٹھنڈی ہوا، ہاں ساون کی، جی کچے نیم کی نیبولی، ساون کب آئے گا، تو ساون کا انتظار رہتا تھا۔ بڑے بڑے ڈھالوں میں جھولے لٹکا دی جاتے تھے اور جھولا جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ترانے ہوتے تھے۔ مائیں بچوں کے جھولے تیار کرتی ہے، بچہ جھولتا تھا۔ جھولے میں لوریاں ہوتی تھی، لوری جانتے؟ ماں کے دل سے نکلتی ہوئی وہ آواز جو بچے کی زندگی کے لیے راہ عمل بنے۔ ماں جھلاتی تھی، میرا بچہ آگے بڑھے، میرا بچہ بہت اچھا ہو، میرا بچہ نام پیدا کرے، یہ سب ہوتا تھا۔ مرحب کی ماں بھی جھلا رہی تھی جھولا، اور مرحب کی ماں لوریاں دے رہی تھی مرحب کو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کہتی تھی میرے لال، اور کریے گا، تحریب احدن ولم تحریب حیدرہ، میرے لال سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، میرے لال سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا۔ یہودی عورت تھی، عرب کی خاتون تھی، بچے کو گھٹی میں ڈال رہی تھی، حیدر سے نہ لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ اب بھیا یہ 3 باغیوں کی ماں تھی،
بغیر مرچ مسالے کے مزہ ہی نہیں آتا آپ کو. جب تک دشمنوں کی قبر نہ کھدے طبیعت بحال کہاں ہوتی ہے. یہ کئے بچوں کی ماں تھی؟ مرحب انتر حارث. 3 بچوں کی ماں تھی، 3 باغیوں کی ماں، 3 مشرکوں کی ماں. مشرک 1 مشرک، مشرکان 2 مشرک، مشرکین 3 مشرک. اور مشرکین کے ساتھ لگا ام المشرکین، مشرکوں کی ماں. اب بھی مسلمان تاریخ نہیں پڑھتا. ام المشرکین کو شعور تھا کہ حیدر سے نہیں لڑتے. یہ جوان ابھی پیچھے ہے، پھر سن لو. ام المشرکین کو احساس تھا کہ حیدر سے نہیں لڑا جاتا، حیدر سے نہیں لڑا جاتا. ابھی بھی نہیں جاگے تو چھوڑ دو لفظ یا بتاؤں؟ ارے بتاؤں کیوں نہ. اب مجھے کمپیئر کر کے بتاؤ. یہ ام المشرکین ہے جو بچے کو گہوارے میں سمجھا رہی ہے کہ حیدر کے مقابلے پہ نہ آنا، اور ایک ام المومنین ہے جو حیدر کے مقابلے پہ آ رہی. اب بتاؤ تول کے کس کا نظریہ قابل احترام؟ اتنا بتا دو کس کا نظریہ قابل احترام. کہتی تھی حیدر سے نہ لڑنا، حیدر سے. سنیے، علی کے 3 نام. ایک نام اللہ نے رکھا، ایک نام باپ نے رکھا، ایک نام ماں نے رکھا. اللہ نے آپ کے مولا کا نام رکھا علی، ابو طالب نے آپ کے مولا کا نام رکھا زید، اور ماں نے کیا نام رکھا؟ حیدر. حیدر کے لغت میں معنی ہے چیر پھاڑ کھانے والا شیر. کیوں رکھا؟ چونکہ یہودیوں کے خیبر میں رہنے والی ماں اپنے بیٹے کو روزانہ سمجھاتی تھی کہ حیدر سے نہ لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. علی کی ماں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا. اس کا مطلب یہ کہ علی کی ماں کو خالی گھر کی چوہدی میں محدود علم نہیں تھا، بلکہ خیبر تک تھا علم فاطمہ کا. علی کی ماں کا علم وہاں تک تھا، تبھی تو رکھا. بہت بڑا جملہ رائے گا گیا ہے. علی کی ماں کا علم اپنے گھر کی 4 دیواری میں مقید نہیں تھا. علی کی ماں خیبر تک دیکھ رہی تھی کہ خیبر میں کیا کہا جا رہا ہے، تو اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا. اور چونکہ رات کو مرہم نے خواب دیکھا کہ ایک بکھرے ہوئے شیر نے جنگل میں مجھے چیر پھاڑا ہے، جب صبح کو آیا ہے وہ علی کے مقابلے پر اور اپنا تعارف کرایا، تو علی نے کہا الذی سمتنی امی حیدرہ. 85 جنگوں میں اپنے کو ابو طالب کا بیٹا کہنے والا آج ماں کے حوالے سے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو جیسی ماں تھی علم کی دنیا میں دور تک گئی ہوئی، ایسا ہی بیٹا بھی تھا کہ تو نے رات حیدر کو دیکھا ہے نا کہ جو تجھے پھاڑ کھا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، میں ہی حیدر ہوں. اس کا مطلب ہے کہ علی کو ظاہری حالات ہی کا علم نہیں ہے، لوگ جو خواب دیکھتے ہیں علی وہ بھی جانتا ہے. اور کریے گا کتنی بڑی بات کہہ گیا. یہ ہے علی. بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، ان کو پہلی نہ سمجھے، ان کو جملے نہ سمجھے. یہ پیغامات ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. بس آخری بات، جیسی ماں بیٹے پہ اثر ہوتا ہے ماں کا، بیٹا ہوتا ہے ماں کا آئینہ دار. بس میرے عزیزوں ختم ہو گئی. شاید 2 منٹ آپ کو بتاؤں. ماں بچے کی پوری کردار کی ذمہ دار ماں ہوتی ہے، ماں. اور اس کا ثبوت ہمیں کہیں اور نہیں ملتا. مرکز ہے کربلا، سینٹر ہے کربلا، جہاں ماؤں کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت ملتا ہے، کیفیتیں ملتی ہیں. اب مجھے انتخاب کرنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ شہید کا ذکر کرو، کہ شہید کی بات کرو. سنیے، آپ نے کبھی غور کیا مظلومیت کو ناصروں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور اگر ناصروں کی ضرورت نہ ہوتی تو امام کیوں کہتے ہیں حل من ناصرین؟ کیوں قبلہ؟ تو ناصروں کی تو ضرورت تھی. تو جس مظلوم کو ناصروں کی ضرورت، سنیے، جس مظلوم کو ناصروں کی ضرورت ہے وہ موجودہ ناصروں کے لیے چراغ کیوں بجھاتا ہے اور کہتا ہے چلے جاؤ؟ اصل میں اس چراغ کے بجھانے کے اندھیرے کے پیچھے وہ فکر کار فرما تھی
کہ جن کی ماں نے اچھی طرح تربیت نہیں دی وہ چلے جائیں، جو غلط آ گئے تھے لوگ ان کے لیے کہ چلے جائیں، مگر یہ بھی حسین کا کرم ہے، اگر حسین ایسے ہی کہتے جاؤ اجالے میں اور وہ چلے جاتے۔ حسین اصل میں ستار العیوب اللہ تعالیٰ کے مظہر ہے، اگر وہ روشنی میں جاتے تو ان کا جانا دنیا دیکھ لیتی، وہ بدنام ہو جاتے۔ حسین نے کہا تمہیں جاتے ہوئے لوگوں کے سامنے شرم آ رہی، لو چراغ بجھا لیا، اندھیرے میں چلے جاؤ تاکہ تاریخ تمہارا چہرہ بھی نہ دیکھے اور تمہاری پردہ پوشی باقی رہے۔ حسین انہیں بھی چھپا رہے ہیں، یہ ہے ستار العیوب کے مظہر مطلق۔ چلے گئے، جانے والے گئے، لیکن ایک وہ تھا جو کربلا میں موجود نہیں تھا، اسے خط لکھ کے بلایا۔ پڑھیے جناب حبیب کی تاریخ پڑھیے، جب جناب حبیب کو جناب زینب نے سلام بھیجا، اور محمد کہ جی والدہ گرامی کون آیا ہے بیٹو؟ شہزادو ماموں کی آواز بلند دیکھ رہی ہوں میں، تمہارے ماموں کو اس غم کے عالم میں مسرت میں ڈوبا ہوا دیکھ رہی ہوں، میرا مظلوم بھائی حسین بہت خوش ہے۔ کہا اماں کوفے سے ان کے بچپن کے دوست حبیب آئے۔ جناب زینب نے بیٹے یہ نہ کہا ان کے دوست آئے، جاؤ اور جا کر بڑے ادب سے جھکنا اور جھک کے کہنا ان کی خدمت میں کہ ماموں حبیب، اماں نے سلام بھیجا، ماموں۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کا درجہ دیا، ماموں کہہ کے خطاب کرنا انہوں محمد کہ ماموں حبیب اماں نے سلام بھیجا ہے۔ ارے آوازیں نکل جانا چاہیے تھا، غور کریں، محسوس کیجئے گا، ماموں حبیب اماں نے سلام بھیجا ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جناب حبیب نے کھائے کا نعرہ مارا اور جلتی ہوئی کربلا کی زمین پر گر گئے، اور گرنے کے بعد حسین کے قدموں کو پکڑا اور کہا مولا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آل رسول پہ اتنی غربت، کہ ثانی زہرا مجھ گناہگار کو بھائی کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹوں سے مجھے ماموں کہلا رہی ہے۔ حسین نے بازو پکڑ کے اٹھا کر پیشانی چومی اور کہا حبیب تو اس لائق ہے کہ تجھے میری ثانی زہرا بہن بھائی کہے اور میرے بھانجے تمہیں ماموں کہے۔ کہا مولا میں تو گناہگار ہوں۔ کہا نہیں حبیب تیری زندگی میرے سامنے کھلے ہوئے صفحے کی طرح ہے۔ کہا مولا کیا کمالات ہیں میری زندگی میں؟ کہا حبیب میں امام وقت ہو کے کہہ رہا ہوں، مجھے علم ہے تیری ماں نے تجھے کبھی دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا۔ ماں کا اثر دیکھ رہے حبیب نے مزہ آئی، یہ ماں کے لیے سبق ہے۔ اگر مائیں اپنے بچوں کو طہارت کی حالت میں وضو کر کے دودھ پلائیں گی تو اس اولاد میں حبیب کے کردار کا عکس نظر آئے گا، وہ جذبہ، وہ بہادری، وہ شوق شہادت، وہ حق کی پیروی، اور وہ اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ، ولایت سے قربت، غدیر سے نزدیکی، آل محمد سے تقرب، اللہ کی رضا کا حصول، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب کیا کیا پڑھوں، شاید پڑھ چکا ہوں، چلیے۔ جناب حبیب نے مظاہر تو 57 سال کے ہیں، باشعور ہیں، رسول اللہ کی صحبت میں بھی رہے ہیں۔ لا فرمائیے آپ 7 سال تک رسول اللہ کی صحبت میں رہے حبیب نے مظاہر۔ جناب حبیب نے مظاہر کو زندگی دوبارہ ملی ہے حسین کی وجہ سے۔ اب وقت نہیں ہے میرے پاس جو میں واقعہ پڑھوں، شاید جس کے پیش نظر ہو وہ محسوس کر سکتا ہے۔ یہ وہ حبیب ہے، رسول کے بھی صحابی رہے، علی کے بھی صحابی رہے، اور میرے مولا حسن کے بھی صحابی رہے۔ کتنے معصوموں کی صحبت میں رہے، آگئے کربلا میں، تو یہ تو باکمال ہونا ہی تھا، ہے نا؟ کسی کو زندگی میں جب عمر کا طول ملے اور تجربہ کا موقع ملے اور حصول فضائل کا اس کو چانس ملتا رہے تو وہ اگر کمال پہ پہنچ جائے تو حیرت کی بات نہیں۔ چلو بھائی اس عمر میں لے کے چلتا ہوں میں آپ کو جہاں شعور کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بار بار سنا آپ نے، بس ایک بات پوچھوں گا، شاید میں پڑھ بھی چکا ہوں معذرت کے ساتھ۔ ایک آپ سے پوچھا جا رہا کربلا میں گرمی کتنی تھی؟ آپ بارش میں بیٹھے ہیں نا، پانی برس رہا، گرمی کا عالم کیا تھا؟ تو کیلکولیٹر تو تھا نہیں، تھرمامیٹر بھی نہیں تھا اس وقت۔ ہمیں کربلا کی گرمی کا احساس اور معلومات روایت سے ملی۔
تو روایت میں لکھا ہے کہ کربلا میں اتنی گرمی تھی، یعنی فارن ہائٹ، درجہ حرارت کتنا ڈاکٹر صاحب کتنا تھا؟ روایت لکھتی ہے کہ اگر دانہ گر جاتا تو بھن جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیخ بھی نکل جائے تو بہت کم ہے۔ کیا تھی زمین کربلا کی کیفیت؟ دانہ گرے تو بھن جائے، اور اگر پانی برتن میں رکھو تو ابلنے لگے۔ تو کسی سائنس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے جا کر کہ کتنے فارن ہائٹ ڈگری پر یہ کیفیت پیدا ہوتی کہ پانی ابلنے لگے اور دانہ گرے تو بھن جائے۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ 72 گھنٹے کے پیاسے علی اصغر کو حسین نے اسی زمین پر لٹایا تھا۔ کس کے لیے؟ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہے غم اہل بیت کے۔ ایک شعور بتا رہا ہوں آپ کس قوم سے، غور فرما رہے ہیں آپ کس منزل پر ہے؟ چچا ذرا محسوس کیجئے گا، حضرت علی اصغر کی عمر کتنی ہے؟ عاشور کے دن 6 ماہ کی، 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات، میڈیکل سائنس، یہ بھوک اور پیاس جو ہے نا، پیاس خاص طور سے، رزق کھا کے آدمی نہ کھا کے بہت دن زندہ رہ سکتا ہے، مگر پانی کے لیے لکھا ہے کہ اگر 72 گھنٹے پانی نہ ملے، 72 گھنٹے اگر پانی نہ ملے تو ہمارے جسم میں جتنا پانی ہے نا وہ سب ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ علی اصغر ہے 72 گھنٹے کے پیاسے، اور اگر جذبات سلامت ہے تو روکیے اپنی آنکھوں کو۔ علی اصغر کو پانی نہیں مل رہا، یہ الگ مصائب، یہ الگ قیامت کہ پانی نہیں مل رہا تو ظالموں کی طرف سے بنتا، مگر ایک آفت بالائے آفت یہ تھی کہ جناب علی اصغر کی ماں کا شیر مقدس بھی سوکھ گیا تھا، چونکہ اگر بچہ پیاسا تھا تو ماں بھی تو پیاسی تھی نا۔ کیوں صاحب؟ جس بدن میں پانی نہ ہو اس میں شیر مقدس کہاں پیدا ہوگا؟ علی اصغر کو نہ ماں کا دودھ ملا نہ پانی ملا۔ تو اب یہاں پر میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب باڈی کا واٹر یعنی جسم کا پانی ختم ہو جائے تو ذہن کا توازن ختم ہو جائے۔ بس مجلس میں نے پڑھ لی، مصائب پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ جیسے حساس لوگوں میں، اس لیے کہ یہ مصائب پتھروں میں تھوڑے پڑے جاتے، حساس دل والے ہیں آپ وہ قوم ہے جن کو رونے کے لیے فاطمہ زہرا نے مانگا، تو آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ سمجھیے صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بچوں، میرے نونہالوں، میری قوم کے شہزادوں، یہ بتاؤ جب 72 گھنٹے کے پیاس جھیلنے کے بعد پانی بدن کا کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو کربلا میں تو لویں چل رہی ہیں، انگارے برس رہے، زمین سے شعلے نکل رہے۔ اب سوچئے کہ ایسے حالت میں 6 مہینے کا بچہ 72 گھنٹے کا پیاسا ہے، 72 گھنٹے کا پیاسا ہے۔ اب سوچئے آپ، ہمت ہے تو آپ آنسو روک کے دکھائیں، ایسے بچے کے گلے پر زہر نے بجھا ہوا 3 بھال کا تیر، جان رہے ہو 3 بھال کا تیر؟ میں نے روایات میں پڑھا ہے 1.5 فٹ سے زیادہ کی چوڑائی تھی اس تیر کی، 3 تھی اس کے اندر، 3 برچے، یہ تیر نہیں تھا، 3 برچے تھے۔ موقع ہوتا تو مصائب پڑھتا اور ماں کی بات بتاتا آپ کو، مگر نہیں، آج آدھے مصائب پڑھوں گا پھر کبھی۔ 3 بھال کا تیر، 3 تھے جناب، وار کرنے کے لیے تیر۔ اب 1.5 فٹ سے زیادہ کا پھیلاؤ کا تیر اور زہر میں بجھا ہوا، مجھے بتاؤ علی اصغر کی گردن کتنی بڑی تھی؟ آوازیں بلند ہو گئی آپ روئے، مگر ذرا میرے ساتھ کربلا چلو، اپنے آپ کو پیچھے لے جاؤ۔ سن 61 ہجری عاشور کا دن، ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت، مظلوم بچے کو لیے کھڑا ہے،
اب ذرا سے ایک سوال کا جواب دے دیں اور میں مجلس ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے ایسی حالت میں بچے کے گلے پر ایسا تیر لگے، کیا بتائیے، تو کیا ممکن ہے کہ بچہ رو بھی سکے؟ میں کہتا ہوں ممبر سے، رسول کا ممبر ہے، رو بھی نہیں سکتا. پوچھ لیجئے جا کے، ایکسپرٹ سے پوچھ لے، تجربے کاروں سے پوچھ لے، ڈاکٹر سے پوچھ لے، حکما سے پوچھے، اطباء سے پوچھے، جا کے پوچھے کہ بچے کو اتنے بڑے تیر کی ہوا کافی ہے موت کے گھاٹ سلانے کے لیے. بولے گا نہیں بچہ، روئے گا نہیں بچہ، ختم ہو گئی منزل. بس مجھے سوچ کے بتانا، جہاں بچہ رو بھی نہ سکے وہاں علی اصغر ہنسے کیوں ہے؟ نہیں رخ سے بالکل. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. یہ 6 مہینے کا بچہ، 72 گھنٹے کا بچہ مسکرایا کیوں؟ تو اب بتانا چاہتا ہوں ماں کا کردار. بیٹھے ہو نا، ماں کا کردار. حبیب کی ماں کا ذکر کر دیا میں نے، مولا متقیان کی ماں کا ذکر کر دیا میں نے، ماں کے کردار کی اہمیت آپ کو بتا دی. علی اصغر تو 6 مہینے کے ہیں، ذرا ان سے پوچھئے ماں کا کردار کیا ہے؟ کیوں ہنسے ہیں جہاں رونا بھی ممکن نہیں؟ بچہ رو بھی نہیں سکتا. چلیے یہ بتائیے مجھے علی اصغر کی شہادت کا وقت کب ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، اون محمد نہیں ہے، قاسم نہیں، حر نہیں، جون نہیں، حبیب نہیں، شبیب نہیں، کوئی نہیں، سب جا چکے ہیں. اکیلے حسین ہیں، کوئی نہیں. اور جب حسین علی اصغر کو لے کے آئے میدان میں تو وہاں انقلاب کا ماحول ہو گیا. تو عمر سعد نے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، اینا اینا حرملہ، کہاں ہے حرملہ؟ حرملہ کا امیر حاضر ہوں. کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر. کلام زبان میں ہوتا ہے، زبان منہ میں ہوتی ہے، دہن میں، دہن چہرے میں ہوتا ہے، چہرہ گردن پہ ہوتا ہے. علی اصغر کی ماں رباب تیر اندازی کے سارے فنوں کو جانتی تھی، تیر اندازی کے علوم سے فنون سے واقف تھی. انہوں نے جب عمر آس کی اس بات کو عمر سعد کی اس بات کو سنا کہ اقطع کلام الحسین، تو اپنی تیر اندازی کے علم کی بنیاد پر انہوں نے خیال کیا کہ یہ ملعون اس جملے کے پردے میں میرے آقا کے گلے کو نشانہ دے رہا ہے. اب جناب رباب کے 2 رشتے ہیں امام حسین سے، ایک تو امام، دوسرے شوہر. اب دیکھیے، امام کو بچانا واجب، شوہر کو بچانا واجب. اب عباس کو تو پکار نہیں سکتی، علی اکبر کو پکار نہیں سکتی. علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے سو گئے، عباس ہاتھ کٹا کے سو گئے، علی اصغر جناب قاسم پامال ہو گئے، اور محمد جناب گھر کے دونوں چراغ بجھ گئے. کسے بلائے رباب؟ اچھا خود آ کے امام حسین کی گردن پہ اپنی گردن رکھ دے تو علی کی بہو ہے، فاطمہ کی بہو ہے، خیمے کے باہر آ نہیں سکتی. اب سہارا کیا تھا رباب کے پاس؟ سنیں گے؟ تو اب میں مقتل کی روایت سنا رہا ہوں. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہلا، ہوا کے دوش پر ایک کانتی تھراتی لرزتی آواز آئی. اور آواز کیا تھی؟ وہ آواز آئی، یا بنیا، یا علی اصغر، اے میرا لال، اے میرے بیٹے لگتے جگر علی اصغر. تو مقتل کہتا ہے چتونے بدلی. علی اصغر نے خیمے کی طرف دیکھا تو جناب رباب نے جملہ کہا، اصغر جانتے ہو تم میرے لال ہو تو سن لو. حرملہ تیر رما کر رہا ہے اپنے کشکش سے، اپنے کمان سے تیر چلا رہا ہے، اور حسین زد پہ ہے. تو میرے لال ایک بات سن لو، اگر حسین کا گلا چھٹ گیا تو بیٹے ماں دودھ نہیں بخشے گی. بچہ 6 مہینے کا اور ماں اتنی بڑی ذمہ داری ڈال رہی ہے علی اصغر پر. بیٹے اگر حسین کا فاطمہ کے لال کا گلا چھت گیا تو میں تیرا دودھ نہیں بخشوں. بلا فصل ایک آواز ہے حضور، وہ آواز کہا دی، اصغر میں یہ جملہ تجھ سے کیوں کہہ رہی ہوں؟ 72 گھنٹے کے پیاسے میرے لال، میرے دودھ سے محروم میرے رکھتے جگر، میں تجھ سے یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ سن، میں یمن کی شہزادی ہوں،
میں ہاشمی گھرانے کی سیدانی نہیں ہوں، شاید یہ لفظ سن لیں، اے میرے لال میں سیدانی نہیں ہوں، حالانکہ بہت بڑی سیدانی ہے مگر اس نسبت سے سیدانی نہیں ہے، میرے لال میں سیدانی نہیں ہوں، تو نے میرا دودھ پیا ہے۔ کل کا مورخ لکھ دے گا کہ اگر ہاشمی خاتون کا دودھ پیا ہوتا تو حسین کا گلا نہ چھلتا، میرے لال حسین تک تیر نہ جائے۔ اب سنیے، جہاں رونا بھی ممکن نہ تھا وہاں علی اصغر کیوں ہنسے؟ جناب رباب نے کہا میرے لال میرا شیر زد پہ ہے، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اتنا سنا بچے نے، اب حمید بن مسلم کہتا ہے ادھر سے تیر چلا اور ادھر کیا ری ایکشن ہوا، انقلب الصبی علی ید الامام، بچہ حسین کے ہاتھوں میں اچھلا۔ اب وہ جو تیر آ رہا تھا اس کو اپنے گلے پا لیا۔ روایت کہتی ہے تیر میں اصغر آپ کا بدن لٹک گیا، لیکن لٹکے ہوئے بدن سے خیمے کی طرف دے گا اور ہنسے علی اصغر۔ کیا مطلب تھا ہنسنے کا؟ اماں تیرے دودھ کی لاج رکھ لی نا، بابا تک تو تیر نہیں گیا، ماں نے اپنے گلے پہ لے لیا، آپ کے کردار کا اعلان کر دیا۔ ماں بچوں کو کیسے پالتی ہے، یہ جملہ بچے کا سنا۔ علی اصغر نے جلتی ہوئی زمین پر جناب رباب نے اپنا سر رکھا، بالوں کو بکھرایا، پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے رباب کو ایسا بیٹا دیا جو 6 مہینے کے سن میں ماں کے کردار کا ضامن بن گیا، کردار کا اعلان کر دیا۔ واہ غربتا واہ مصیبتا واہ مظلومہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ الہی بحق الزہرہ وابیہ وبالہ وبنیہ والسر المستودع فیہا علیہ الصلاة والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ، ہمارے عبادات کو شرف قبولیت سے نواز، ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق خیر عطا فرما۔ ہماری قوم کے افراد یہ اہل بیت کے چاہنے والے عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ان سب کو مغفرت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی جوار میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے نوجوانوں کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو، سب کو توفیقات خیر کے ساتھ ساتھ ان کو شعور کردار اور شعور عمل عطا فرما۔ والدین کی خدمت کا جذبہ ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت کا سوال بارے دیگران جناب سیدہ رشیدہ خاتون مرحومہ ابن جناب حکیم سید حسن 7 کلو کو ہدیہ سوال